بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 36 پرسرار پالکی کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سرائے کے مالک کی ایک آنکھ کانی تھی۔ اس نے دوسری آنکھ سے بڑے غور سے شکنتلا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ شکنتلا نے اسے بھی اصل کہانی نہ سنائی بلکہ یہی کہا کہ وہ دور دیش سے آ رہی ہے اور اپنے بھائی سے بچھڑ گئی ہے جو اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سرائے والے نے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے لڑکی؟ شکنتلا نے کہا، مجھے ریاست بمبئی سار جانا ہے جہاں میرا گھر ہے اور میرا خاوند وہاں گندم اور کپاس کی تجارت کرتا ہے۔ سرائے کے مالک بولا، ریاست بمبئی سار تو ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں ہے اور یہاں سے بہت دور ہے، وہ وہاں اکیلی کیسے پہنچے گی؟ شکنتلا بولی، میں کوشش کروں گی کہ وہاں جانے والے کسی قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تمہیں معلوم ہے بھائی، ہمالیہ پہاڑ کے مندروں کو یہاں سے قافلہ کب جا رہا ہے؟ رائے کے مالک نے کانی آنکھ پھڑپھڑا کر کہا، ایک قافلہ بہت جلد یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ بہرحال تم سرائے میں رک جاؤ، جس روز قافلہ چلا میں تمہیں ساتھ کر دوں گا۔ قافلے کا سردار میرا دوست ہے اور اپنا آدمی ہے، وہ تمہارا رستے میں بڑا خیال رکھے گا۔ شکنتلا نے کہا، مگر بھائی میرے پاس اسے دینے کے لیے کرایہ نہیں ہوگا، میں اسے اپنے گھر جا کر جتنے وہ کہے گا پیسے دے دوں گی۔ مکار سرائے والے نے گردن جھکا کر کہا، یہ تو بڑی مشکل بات ہے کیونکہ کوئی بھی قافلے والا کسی مسافر سے ادھار نہیں کیا کرتا۔ بہرحال میں تمہاری سفارش کر دوں گا، بلکہ اگر ہو سکا تو تمہارا کرایہ خود ادا کر دوں گا، پھر تم اپنے شہر جا کے مجھے پیسے بھجوا دینا۔ شکنتلا سرائے والے کی اس ہمدردی سے بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، بھائی تم کتنے اچھے انسان ہو، تم نے میرے ساتھ جو ہمدردی کی ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اگر تم میرا کرایہ ادا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ قافلے کے سردار کو اپنے شہر جاتے ہی کرایے کی رقم واپس کر دوں گی۔ سرائے کا مالک بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی تم میری سرائے میں آرام کرو۔ اگرچہ یہ راجا کی سرائے ہے لیکن ہم یہاں ہر مسافر سے کھانے پینے اور رات رہنے کے پیسے وصول کرتے ہیں، مگر میں تم سے کچھ بھی وصول نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تم ایک دکھی عورت لگتی ہو، مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ شکنتلا نے کہا، شکریہ بھائی، اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ مجھے اس اجنبی شہر میں تم جیسا بھائی مل گیا۔ سرائے کا مالک چبوترے پر سے اٹھا اور شکنتلا کو ساتھ لے کر سرائے کی ڈیوڑی سے گزر کر اندر آ گیا۔ یہ سرائے پرانی تھی، ڈیوڑی کی چھت سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ پہلی منزل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی کوٹھریاں تھی۔ سرائے کا مالک شکنتلا کو ساتھ لے کر دوسری منزل کی ایک کوٹری میں آ گیا۔ یہاں زمین پر پھٹا ہوا پرانا قلین بچھا ہوا تھا، ایک طرف منہ ہاتھ دھونے والا حمام پڑا تھا، کونے میں بکرے کی کھال کا بستر بچھا ہوا تھا۔ سرائے کے مالک نے کہا، لو بی بی، یہ رہا تمہارا کمرہ، تم یہاں جتنی مدت چاہو آرام سے رہو، تم سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، ویسے بھی تم ایک پردیسی عورت ہو اور بڑی دکھی ہو۔ یہ کوٹری دوسری منزل کی سب سے اچھی کوٹری ہے، جب کبھی کسی امیر آدمی کی عورت شہر میں آتی ہے تو میں اسے اسی کوٹری میں ٹھہراتا ہوں۔ شکنتلا نے کہا، میرے عزیز بھائی، میں یہاں زیادہ دیر رہ کر تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، یوں ہی کوئی قافلہ یہاں سے چلا میں اس کے ساتھ چل دوں گی۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم میرے ساتھ ایک ہمدرد بھائی بن کر اچھا سلوک کر رہے ہو، کبھی موقع آیا تو میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ سرائے کے مالک نے کہا، نہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے بلا، لو اب تم آرام کرو، میں جاتا ہوں، ہمارے لیے کھانا بھی بھجوانا ہے۔ سرائے کا مالک چلا گیا۔ شکنتلا نے حمام سے پانی لے کر منہ ہاتھ دھویا۔ سرائے کے مالک نے نوکر لڑکے کے ہاتھ ایک جوڑا کپڑے کا بھجوا دیا۔ شکنتلا نے پرانے کپڑے اتارے اور نئے کپڑے پہنے کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے میں ہرن کے گوشت کے کباب، روگنی روٹی اور بھنے ہوئے بادام اور دودھ تھا۔ اس سے بھی اچھا کھانا کبھی شکنتلا اپنے محل میں کھایا کرتی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک مدت کے بعد اسے بادام اور ہرن کا گوشت کھانے کو ملا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کھانا کھانے لگی۔ فارغ ہو کر وہ قلین پر کھڑکی کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ کوٹری کے طاق میں ایک دیا روشن تھا، کھڑکی میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ شکنتلا کو نیند آنے لگی۔ اس نے اٹھ کر کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کیا اور قلین پر لیٹ کر سو گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ سرائے والا کانا آدمی بڑا خطرناک شخص تھا۔ یہ ایک بڑے بدنام ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا رازدار تھا، جس کا کام شہروں میں ڈاکے ڈالنا اور عورتوں کو اٹھا کر دوسرے شہروں میں کنیزیں بنا کر فروخت کرنا تھا۔
سرائے والے نے جب دیکھا کہ ایک بیارو مددگار اکیلی خوش شکل عورت اس کی سرائے میں آ کر ٹھہری ہے تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس عورت شکنتلا کو ڈاکو کے سردار اوبلیکا کے ہاتھ فروخت کر کے پیسے کمائے۔ چنانچہ اس نے اپنا خاص آدمی بیچ کر سردار اوبلیکا کو اپنی سرائے سے دور دریائے کنارے بلوا بھیجا۔ رات کو سردار اوبلیکا گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کنارے پہنچ گیا۔ ڈاکو کا سردار اوبلیکا ایک لال آنکھوں والا کالا آدمی تھا جو ریچھ کی طرح گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سرائے کا مالک دریا کنارے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی سرائے کے مالک نے کہا، سردار، تمہارے لیے ایک ایسی چیز تلاش کی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سردار اوبلیکا گھوڑے سے اتر کر درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی راجکماری ڈھونڈ لی ہے تم نے؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، سردار، بس یہی سمجھ لو کہ وہ ایک راجکماری ہی ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہاں ہے وہ؟ میری سرائے میں وہ آرام کر رہی ہے۔ تو پھر بولو، اس کا کیا لوگے؟ سرائے کے مالک نے کہا، اگر تم ایک نظر دیکھ لو تو بات پکی ہو جائے گی۔ سردار اوبلیکا نے کہا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بات پر اعتبار کرتا ہوں۔ تم ہمارے پرانے آدمی ہو، بولو اس کا کیا وصول کرو گے؟ سرائے کے مالک نے کہا، 100 سونے کی اشرفیاں لے لوں گا۔ 100 اشرفیاں نہیں، میں تمہیں مال دیکھے بغیر 80 اشرفیاں دے دوں گا، اس سے زیادہ ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ مال کب وصول کرنے آؤ گے؟ کل رات ٹھیک رہے گا۔ ہاں، کل رات آدھی رات کو تم سرائے کے باہر اسی جگہ آ جانا، تمہارا مال یہاں موجود ہوگا۔ بہت اچھا، اب میں جا رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار اوبلیکا شکنتلا کا سودا طے کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سرائے کا مالک خوش واپس سرائے میں آ گیا۔ بیچاری بد نصیب شکنتلا اپنی کوٹری میں گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ کل رات اسے ڈاکو کہاں سے اغوا کر کے لے جائیں گے۔ وہ رات بھر سوئی رہی، بے حد تھکی ہوئی تھی۔ دن کافی چڑھ آیا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ سرائے کا مکار مالک اس کے لیے خود گرم گرم دودھ لے کر آیا۔ وہ شکنتلا کے ساتھ اب زیادہ ہمدردی کر رہا تھا کہ کہیں وہ وہاں سے چلی نہ جائے۔ وہ بڑا خوش تھا کہ بیٹھے بیٹھائے اسے سونے کی 80 اشرفیاں مل جائیں گی۔ اس نے شکنتلا کو گرم دودھ پلایا۔ شکنتلا نے ہمالیہ پہاڑ کے مندروں کی طرف جانے والے قافلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے کل ہی معلوم کیا تھا۔ خیال ہے کہ آج رات ایک قافلہ ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کی طرف جانے والا ہے۔ شکنتلا بڑی خوش ہوئی۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم آج رات تیار رہنا، ہو سکتا ہے قافلہ آدھی رات کو یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ شکنتلا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جانے وہاں اسے کتنی دیر رہنا پڑے اور قافلہ کب آئے اور وہاں سے چلے۔ یہ سن کر کے قافلہ آدھی رات کو جا رہا ہے وہ بہت خوش ہوئی۔ اب وہ بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہو گئی۔ سرائے کا مالک رات کا کھانا لے کر خود شکنتلا کی کوٹری میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی اسے خوشخبری سنائی کہ آدھی رات کو قافلہ دریا کنارے سے روانہ ہو رہا ہے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سرائے کے مالک کی ہمدردیوں کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ اس کے احسان کا کبھی بدلہ نہیں دے سکتی، وہ اس کے اچھے سلوک کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سرائے کا مالک بولا، بی بی، غریب دکھی عورتوں کی خدمت کرنا تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکا۔ اب تم تیار رہنا، آدھی رات کو تمہیں میرے ساتھ دریا کنارے چلنا ہوگا جہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ شکنتلا نے پوچھا، بھائی، قافلے عام طور پر صبح صبح روانہ ہوا کرتے ہیں، یہ قافلہ آدھی رات کو کیوں روانہ ہو رہا ہے؟ سرائے کے مالک نے جھٹ کہا، بی بی، اس ملک میں گرمیوں کے موسم میں قافلے آدھی رات کو ہی چلا کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کافی سفر طے کر لیا جائے۔ دن میں دھوپ نکل آتی ہے اور سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ شکنتلا کو یقین آ گیا۔ اس نے تیاریاں شروع کر دی، مگر اس کی تیاریاں بھی کیا ہو سکتی تھی۔ بیچاری نے ایک تھیلے میں خشک پھل رکھ لیے۔ سرائے کے مالک نے اسے بکری کی کھال کا بستر بھی دے دیا اور کہا کہ رستے میں اس کے کام آئے گا۔ شکنتلا نے کہا کہ وہ اپنے شہر جا کر اسے سنبل کا ریشمی بستر واپس کرے گی، اور وہ کر بھی سکتی تھی کیونکہ وہ تو ایک ریاست کے راجا کنور کی بیوی تھی۔ سرائے کے مالک کو کیا خبر تھی کہ وہ کتنی بڑی عورت کو ڈاکو کے ہاتھ بیچ رہا ہے۔ وہ بولا، اس کی کیا ضرورت ہے بی بی، میں دوسرا بستر بنا لوں گا، اسے تم اپنے پاس ہی رکھنا۔ دل میں سرائے کے مالک نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بستر ڈاکو سے واپس لے لے گا۔ اچھا، اب تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں آدھی رات کو آؤں گا۔ بہت اچھا بھائی۔ سرائے کا مالک چلا گیا۔ شکنتلا کو خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج سے اس کے دکھ کا سفر ختم ہو رہا تھا، حالانکہ اصل میں اس کے ایک اور دکھ کا سفر شروع ہو رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ بہت جلد وہ اپنے خاوند، اپنے باپ اور بچے سے ملے گی، بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرے گی۔ اسے اپنے نیک دل بھائی امبر کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے بیچارہ اس کی تلاش میں کہاں مرا مرا پھر رہا ہوگا۔ کاش اس وقت وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا
اور قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہوا اس کے شاہی محل میں جاتا۔ کاش اسے پتہ چل سکتا کہ اس کی قسم پوری ہو رہی ہے اور شکنتلا اپنے گھر جا رہی ہے۔ اس قسم کے خیال سوچ سوچ کر شکنتلا کوٹری میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں پڑ رہا تھا۔ آدھی رات کا گجر بجا تو سردار ہوبلیکا سیاہ گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریا پار والے درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ بے ہوش کرنے والی دوا بھی لائی تھی۔ یہ دوا اس زمانے میں ایک جنگلی بوٹی کو پیس کر حاصل کی جاتی تھی۔ سردار ہوبلیکا پتھر پر بیٹھ گیا اور سرائے کے مالک کی رات دیکھنے لگا۔ دریا میں آسمان پر چمکتے ستاروں کا عکس پڑ رہا تھا۔ درختوں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اتنے میں چاند نکل آیا، اس کی زرد روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی۔ ایک ڈاکو نے کہا، سردار اتنا وقت گزر گیا ہے، سرائے کا مالک ابھی تک نہیں آیا، ضرور اس نے دھوکہ کیا ہے۔ سردار نے کہا، اسے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس نے ہم سے سونے کی 80 اشرفیاں وصول نہیں کی ہیں؟ اور اگر اس نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہوگا تو ہم اسی درخت کے نیچے لا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن سرائے کا مالک بیدار تھا۔ آدھی رات کو وہ شکنتلا کی کوٹری میں پہنچا اور اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ شکنتلا پہلے ہی جاگ رہی تھی، اس نے خوشی خوشی لپک کر دروازہ کھول دیا۔ تم آگے بھائی، کیا قافلہ تیار ہے؟ سرائے کا مالک بولا۔ ہاں بی بی، قافلے والے بالکل تیار ہیں، صرف تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ شکنتلا نے کہا، کیوں نہیں بھائی، میں تو صبح سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، میں بالکل چلنے کو تیار ہوں۔ تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ سرائے کا مکار مالک معصوم بھولی بھالی شکنتلا کو لے کر سرائے سے باہر آ گیا۔ تمام مسافر سو رہے تھے۔ سرائے کی ڈیوڑی کے باہر تاک میں ایک دیا چل رہا تھا۔ 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ سرائے کے مالک نے ایک گھوڑے پر شکنتلا کو سوار کرایا اور دوسرے پر خود بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ساتھ چلی آؤ شکنتلا۔ بہت اچھا بھائی۔ سرائے کے مالک نے اپنا گھوڑا آگے کر دیا، اس کے پیچھے پیچھے شکنتلا روانہ ہو گئی۔ بد نصیب شکنتلا بے خبر تھی کہ وہ تباہی کے منہ کی طرف جا رہی ہے۔ آخر سرائے کا مالک اسے لے کر دریا کنارے اس جگہ پہنچ گیا جہاں ڈاکو درختوں کے پیچھے چھپے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شکنتلا نے دیکھا کہ وہاں قافلے کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ گھوڑے تھے، نہ بیل گاڑیاں تھی، نہ سفر کرنے والے مسافر تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو کر بولی، بھائی قافلہ کہاں سے روانہ ہوگا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرائے کے مالک نے بڑی مکاری سے کہا، قافلہ ابھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اصل میں قافلہ دریا پر پانی بھرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں درختوں کے پار جا کر دیکھتا ہوں کہاں مسافر بیٹھے ہیں۔ شکنتلا وہاں گھوڑے سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور سرائے کا مالک درختوں میں گم ہو گیا۔ پہلی بار شکنتلا کے دل میں خطرے کا احساس پیدا ہوا۔ کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا، اس نے سوچا۔ پھر اسے خیال آیا کہ سرائے کا مالک ایک شریف آدمی ہے، بھلا اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا پھرے۔ ادھر سرائے کا مالک جو ہی درختوں کے نیچے آیا، ڈاکو باہر آ گئے۔ سردار نے اس سے پوچھا، مال کہاں ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، دریا کنارے گھوڑے کے پاس کھڑا ہے، میرے پیسے مجھے دو اور جا کر اپنے مال پر قبضہ کر لو۔ ڈاکو کے سردار نے تھیلی میں سے سونے کی 80 اشرفیاں نکال کر سرائے کے مالک کے حوالے کر دیں۔ سرائے کا مالک اشرفیاں اپنی ہتھیلی میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسری طرف سے ہو کر اپنی سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکو کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں شکنتلا قافلے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے کچھ آنکھیں چمکتی دکھائی دی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ اسی لمحے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے۔ شکنتلا کے منہ سے ایک لمبی درد بھری چیخ نکلی، مگر اس کی درد بھری چیخ سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈاکو کے سردار نے اسے دوائی سنگھا کر بے ہوش کر دیا، پھر اسے گھوڑے پر ڈالا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑا دڑواتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ ڈاکو گھوڑے دڑاتے دریا کے ساتھ ساتھ کافی دور تک سفر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک جنگل میں گھوڑے ڈال دیے۔ یہ جنگل کافی گھنا تھا، یہاں چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ جنگل میں ایک پہاڑی کے دامن میں غار تھا، اس غار میں یہ ڈاکو آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ غار کے منہ کے آگے ایک گھنا درخت اگا ہوا تھا جس نے اس پر اپنی گھنی ٹہنیوں کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں پولیس اتنی ہوشیار نہیں ہوا کرتی تھی جیسا کہ اب کی پولیس ہے۔ ڈاکو بڑی آسانی سے ڈاکہ ڈال کر غاروں میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے۔ سردار ہوبلیکا بے ہوش شکنتلا کو لے کر غار میں پہنچ گیا۔ اس غار میں جگہ جگہ پتھروں کی چوڑی چوڑی سیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک اونچی لمبی سیل کے عقب میں ایک لکڑی کا تخت بچھا تھا۔ سردار اس تخت پر بیٹھ گیا، دوسرے ڈاکو اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ شکنتلا ابھی تک بے ہوش تھی۔ انہوں نے شکنتلا کو اٹھایا اور غار کے اندر ایک کوٹری میں ڈال کر کوٹری کے باہر بانس کا دروازہ گرا دیا۔ اب شکنتلا وہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔
दरवाजे में रस्सियां डालकर इसे बंद कर दिया गया था और शकुंतला के हाथ पैर भी रस्सियों में जकड़ दिए गए ताकि वो वहाँ से फरार न हो सके। इस काम से फारिग होकर सरदार होबलिका ने कहा, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, दिन की रोशनी में हम इस लड़की को कहीं नहीं ले जा सकते। हम रात होने तक इसी जगह रहेंगे। जब चारों तरफ रात का अंधेरा फैल जाएगा तो इस औरत को लेकर यहाँ से हस्तिनापुर की तरफ कूच कर जाएंगे। हस्तिनापुर में जो बड़ा बर्दा फरोश रामू है वो इस औरत की अच्छी कीमत देगा, क्योंकि ये औरत बड़ी खूबसूरत है। मैं इसकी कम से कम कीमत 1000 सोने की शफियां वसूल करूंगा। डाकू सारा दिन गार में छुपे रहे। दोपहर के वक्त शकुंतला को होश आया तो इसने अपने आप को एक गार में पाया। इसके दोनों हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। इसके चारों तरफ खूंखार चेहरों वाले डाकू बैठे थे। वो रोने लगी। सरदार होबलिका ने इसे डांट कर कहा, सुन ए कमबख्त औरत, तेरे रोने धोने का यहाँ किसी पर कोई असर नहीं होगा। हम में से हर एक ने तुम्हारी जैसी जाने कितनी औरतों को कत्ल किया है। हम बड़े पत्थर दिल डाकू हैं, मगर हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तू हमारे हाथों मरने से बच गई। शकुंतला खामोश होगी। आंसू उसकी आंखों में खुश हो गए। वो समझ गई कि वो जालिम किस्म के डाकू के नरगे में फंस गई है। वो शेर से बच गई थी, मगर अब डाकू से बचना मुश्किल था। बेहतर यही है कि वो खामोश रहे और मौका तलाश करे कि फरार हो सके। लेकिन डाकू ने वहाँ से भागने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। तो वो सारे के सारे इसके गिर्द बैठे पहरा दे रहे थे। दूसरे उन्होंने शकुंतला के हाथ बांध रखे थे। दोपहर को उन्होंने इसे पीने के लिए गर्म दूध और ज्वार की बासी रोटी दी, जिसे शकुंतला ने जहर मार कर लिया क्योंकि इसे सख्त भूख लगी थी। शाम हो गई। गार में अंधेरा छा गया। रात आ गई। डाकू ने गार में एक दिया रोशन कर दिया। सरदार होबलिका थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। आधी रात के वक्त वो वापस गार में आया और बोला, यहाँ से कूच करने का वक्त आ गया है। चलो इस औरत का मुंह बंद कर दो। बेहोश करना अब ठीक नहीं। डाकू ने सरदार का इशारा पाकर शकुंतला के मुंह पर रुमाल बांध दिया। फिर इसे उठाकर घोड़े पर डालकर ऊपर बकरे की खा रख दी। बाकी घोड़ों पर डाकू सवार होकर गार में से निकले और दरिया के किनारे आकर सरपट घोड़े दौड़ाते शहर हस्तिनापुर की तरफ रवाना हो गए। वो फटने तक वो दरिया किनारे सफर करते रहे। फिर वो बाएं जानब घूम गए। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरे शुरू होते थे। इन दरों में जगह जगह जंगली झाड़ियों के झुंड उगे हुए थे। इन झुंडों में बड़े जहरीले सांप बिच्छू रहते थे। डाकू ने कई एक सांप घोड़े तले रों डाले। दोपहर को उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर क़याम किया। यहाँ खाना खाया गया। शकुंतला के हाथ और मुँह खोल दिया गया था। बेचारी बदनसीब लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। अब तो वो मुसीबत में रोना भी भूल गई थी। मजबूरन इसने डाकू के साथ रोटी और बुना हुआ खुश्क गोश्त जहर मार किया। सरदार होबलिका ने शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही थी? शकुंतला ने ये ना बताया कि वो बम्बई सार की राजा कुंवर की बीवी है। इस ख्याल से कि इसकी रियासत की बदनामी होगी और फिर न जाने डाकू इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने के लिए इसे कहाँ कहाँ लिए फिरे। इसने झूठ मूठ कहा, मैं मुल्क मिस्र में अपने हामद के साथ रहती थी। इसकी मौत के बाद मैं अकेली अपने शहर वापस जा रही थी। इस राय में क़याम किया और फिर तुम लोगों के कब्जे में आ गई। सरदार होबलिका कहका लगाकर हंसा। तुम्हें होश हो जाना चाहिए कि तुम्हारे पीछे तुम्हें कोई रोने वाला नहीं है। तुम अकेली जान हो, जहाँ जी चाहे रह सकती हो। वैसे जिस शख्स के हाथों हम तुम्हें फरोख्त करेंगे वो भी शायद तुम्हें अफ्रीका के किसी शहर में ले जाकर बेचेगा, क्योंकि इस मुल्क में तुम्हारी जैसी खुश शक्ल औरतों की कीमत ज्यादा पड़ती है। शकुंतला ने हाथ बांध कर कहा, क्या तुम लोग मुझ पर तरस नहीं खाओगे? मेरा एक बच्चा भी है, वो मेरे बगैर मर जाएगा। इस नन्ही सी जान पर ही रहम खाओ और मुझे वापस जाने दो। सरदार होबलिका गरज कर बोला, मक्कार औरत, अभी तो तू कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अब कहती है कि मेरा एक बच्चा भी है। सच सच बता, तू कौन है और कहाँ से आ रही है? शकुंतला ने रोते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही सरदार, मेरा बच्चा मेरे शहर में मेरी सास के पास रहता है। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सरदार होबलिका ने शकुंतला को बालों से पकड़कर झंझोड़ा। शकुंतला की चीख निकल गई, रहम करो मुझ पर जालिमो, बकवास बंद करो बदबख्त औरत, नहीं तो अभी खंजर मार कर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इसके फौरन बाद सरदार होबलिका ने कूच का हुक्म दे दिया। सफर जारी रखा गया। डाकुओं का ये छोटा सा काफिला दोबारा चल पड़ा। पहाड़ी दरों से निकले तो तीसरे पहर दूर एक शहर के मकान दिखाई दिए। यही शहर हस्तिनापुर था। इसी शहर में औरतों की तजारत करने वाला पर्दा फरोश रामू रहता था। शहर से बाहर डाकुओं ने पड़ाव डाल दिया। एक बार फिर शकुंतला के मुंह को कपड़े से बांध कर दिया गया। इसके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। डाकू के सरदार ने कहा, तुम लोग इसी जगह खंडरों में ठहरो, मैं रामू को बुला कर लाता हूँ। इस खुश शक्ल औरत का सौदा इसी जगह कर दिया जाएगा। सरदार चला गया। डाकू पीछे शकुंतला के गिर्द घेरा डालकर बैठे पहरा देते रहे।
شام کا وقت رہا تھا۔ سردار ہوبلی کا اپنے ساتھ قائل سیاہ بڑی بڑی مونچھوں والے رامو کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رامو کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی شکنتلا کو غور سے دیکھا اور مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مال تو بڑا اچھا ہے سردار، بتاؤ کیا دوں اس کا؟ 1000 سونے کی اشرفیوں پر بات طے ہو گئی۔ رامو نے 1000 اشرفیاں سردار ہوبلیکا کو ادا کر دی۔ رامو شکنتلا کو بے ہوش کر کے گھوڑے پر ڈال کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شکنتلا کو جب ہوش آیا تو وہ ایک تہانے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی جس کی چھت نیچی تھی اور کھڑکی پر سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ شکنتلا نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، بہت نیچے ایک گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ شکنتلا کو اب معلوم ہوا کہ وہ ایک مکان کی سب سے اوپر منزل پر قید ہے۔ وہ اسے تہانہ سمجھ رہی تھی۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھی اور شہر کے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ مکانوں کے درمیان راجہ ہنومان کا محل نظر آ رہا تھا جس کے گنبد پر چاندنی کا چھتر لگا ہوا تھا۔ یہ شہر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ کہیں کہیں مکانوں میں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ وہ ساری رات بے ہوش رہی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اسے قید کر دیا گیا۔ بڑی بڑی خوفناک مونچھوں والا رامو اسے کسی بڑے آدمی کے پاس فروخت کر کے زیادہ دولت کمانا چاہتا تھا۔ شکنتلا کو اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔ بیچاری جب سے گھر سے نکلی ہے اسے ایک پل کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ کبھی شہروں میں ماری ماری پھرتی ہے اور کبھی جنگلوں میں بھٹکتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے کھولا۔ اندر ایک ڈاکو ہاتھ میں روٹی کی چنگیر اور بنے ہوئے مرغ کا سالن لے کر آیا۔ یہ لوگ شکنتلا کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا چاہتے تھے تاکہ وہ صحت مند رہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ شکنتلا نے سوچا کہ اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ اب اگر کھانا اچھا مل رہا ہے تو پھر اسے کیوں نہ کھایا جائے۔ چنانچہ اس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور بکری کی کھال کے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بڑی بے خوف ہو گئی تھی۔ مصیبتیں سہ سہ کر انسان سخت جان بن جاتا ہے۔ پہلے وہ بات بات پر ڈر جایا کرتی تھی، اب اس نے یوں ہی ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اسے کوئی موقع ملا فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ بڑی چوکس رہنے لگی۔ اس نے کھانا لانے والے ڈاکو سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ وہ اسے یہ پتا کرنا چاہتی تھی کہ اسے ہنومان راجہ کے شہر سے کہاں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ لیکن ڈاکو جو کھانا لے کر آیا تھا بڑا ہوشیار تھا، وہ زیادہ باتیں نہیں کر رہا تھا۔ شکنتلا بہت سی باتیں پوچھتی تو وہ صرف ایک بات کا جواب دیتا۔ شکنتلا نے پوچھا، کیا تم اسی جگہ پیدا ہوئے تھے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو چہرے سے مجھے کسی شریف خاندان کے آدمی لگتے ہو، کہ تم ان ڈاکو میں کس طرح پھنس گئے؟ یہ بڑی جذباتی باتیں تھی۔ ڈاکو کے دل پر چوٹ پڑی۔ وہ واقعی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ان ڈاکو میں پھنس گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے خوفناک رامو کی شکل آ گئی جس نے کہا تھا کہ خبردار اس عورت سے زیادہ باتیں مت کرنا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں ڈاکو ہوں، ڈاکو پیدا ہوا اور ڈاکو ہی مروں گا۔ شکنتلا نے پھر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بلا؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ایک شریف ماں باپ کے بچے ہو۔ خاموش! ڈاکو نے چیخ کر شکنتلا کو چپ کرا دیا اور چنگیر لے کر کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ باہر جا کر اس نے دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا۔ شکنتلا پھر اکیلی رہ گئی۔ اس نے کھڑکی میں سے نیچے جھانکا۔ تیسری منزل کی کوٹھی میں تھی جہاں سے وہ رسی کے ذریعے نیچے تو اتر سکتی تھی، مگر ایسا کرنا بہت خطرناک تھا، اس لیے کہ نیچے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پاؤں ٹکا کر وہ اتر سکے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رسی بھی نہیں تھی۔ اس نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ یہ ظالم شخص رامو اسے کسی امیر آدمی کے ہاتھوں فروخت کرے، وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ وہاں سے کیسے فرار ہو۔ شکنتلا دن بھر اس بارے میں سوچتی رہی۔ شام ہو گئی۔ ایک اور ملازم اس کے لیے کھانا لے آیا۔ اس ملازم کی عمر پکی تھی اور سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ ڈاکو نہیں بلکہ رامو کا باورچی یا گھریلو ملازم ہے۔ شکنتلا نے سوچا کہ اس شخص کی انسانی ہمدردی کو جلدی بیدار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا اور کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا ہوگا۔ چنانچہ اس نے کھانا کھانے سے پہلے ملازم سے کہا، بھائی تم بڑے بھلے مانس ہو جو میرے لیے اتنا اچھا کھانا لائے۔ اپنے باورچی سے میرا سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا۔ ہمارا باورچی سچ مچ بہت عمدہ کھانا پکاتا ہے۔ نوکر نے جٹ کہا، میں ہی یہ کھانا پکاتا ہوں۔ شکنتلا بولی، تو کیا تم ڈاکو نہیں ہو؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اتنا اچھا آدمی ڈاکو نہیں ہو سکتا۔ تم تو شکل سے مجھے اپنے بھائی معلوم ہو رہے ہو۔ تمہاری شکل میرے بھائی سے بالکل ملتی ہے، کیا میں تمہیں بھائی کہہ سکتی ہوں؟ شکنتلا کی یہ چال بڑی کامیاب رہی۔ نوکر کے دل پر شکنتلا کی باتوں کا بڑا اثر ہوا، مگر اوپر سے وہ بالکل پتھر کا بت بنا شکنتلا کے سامنے بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ شکنتلا باتیں کر رہی تھی اور صرف ہوں ہاں ہاں کہہ کر جواب دے رہا تھا۔ شکنتلا نے کہا، میرے بھائی اگر تمہاری کوئی اپنی بہن ہوتی اور اسے یہ لوگ گھر سے اٹھا کر فروخت کرنے کے لیے کسی جگہ قید کر دیتے تو تم کیا کرتے؟ نوکر نے کہا، میں ان لوگوں کو باری باری قتل کر کے خود
سب سے بڑا ڈاکو بن جاتا مگر کسی عورت کو اغوا کر کے فروخت نہ کرتا۔ شکنتلا بولی، شاباش بھائی، مجھے تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ تم ایک بے حد شریف اور خاندانی نوجوان ہو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تمہارے اندر انسانی شرافت ابھی باقی ہے۔ کاش میرا بھی کوئی تمہاری طرح کا بھائی ہوتا، پھر وہ مجھے اس قید میں پڑا دیکھ کر میری مدد کرتا۔ کیا تم میرے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے؟ نوکر نے سر جھکا دیا۔ جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر بڑی نرمی سی تھی۔ اس نے کہا، سنو، تم نے باتیں کر کے میرے دل پر بڑا اثر کیا ہے۔ میں تمہارے لیے صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایک رسی لا دوں تاکہ تم رات کو کھڑکی سے فرار ہو جاؤ۔ شکنتلا بڑی خوش ہوئی، اس نے نوکر کے دل کو موم کر لیا تھا۔ اس نے جھٹکا، مگر اس کھڑکی کی سلاخیں میں نہیں توڑ سکتی میرے بھائی۔ نوکر نے کہا، میں رات کو آ کر کھڑکی کے 3 سلاخیں اکھاڑ دوں گا، رسی باندھ کر فرار ہو جانا۔ اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے تم پر بڑا سخت پہرا لگا رکھا ہے۔ لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر تم پکڑی گئی تو میرا نام ہرگز نہ لینا، نہیں تو یہ ظالم شخص رامو مجھے قتل کر دے گا۔ شکنتلا نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، مر جاؤں گی مگر زبان نہیں کھولوں گی، پھر آج رات آ کر تمہیں رسی دے جاؤں گا اور کھڑکی کی 3 سلاخیں بھی اکھاڑ کر دے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر نوکر برتن لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شکنتلا نے خدا کے حضور سجدہ کیا کہ اس نے اس کی آہٹ سن لی۔ اب وہ بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ نوکر نے اتنا شکنتلا کو بتا دیا تھا کہ رامو اس سے فروخت کرنے کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور کل واپس آ کر اسے ساتھ لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شکنتلا کے پاس صرف ایک رات ہی باقی تھی۔ اس ایک رات میں اگر وہ بھاگ سکتی ہے تو بھاگ جائے، نہیں تو پھر ساری زندگی کسی امیر آدمی کی لونڈی بن کر رہنا پڑے گا۔ شکنتلا نے فیصلہ کر لیا کہ ہوا وہ تیسری منزل سے گر کر مر ہی جائے مگر وہاں سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ رات کا اندھیرا شہر میں پھیل گیا، دور مکانوں میں کہیں کہیں روشنی ہو گئی۔ شکنتلا کے کان دروازے پر لگے تھے کہ کب نوکر آ کر اسے رسی دیتا ہے۔ آدھی رات کو نوکر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بکرے کی اون کی پکی رسی کا گچھا تھا اور سلاخ اکھڑنے والا اوزار تھا۔ اندر آ کر اس نے رسی شکنتلا کے پاس رکھ دی، دروازہ اندر سے بند کیا اور اوزار کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں اکھیڑنے لگا۔ بڑی خاموشی اور جان افشانی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے کھڑکی کی 3 سلاخیں اکھاڑ کر پرے پھینک دی۔ پھر شکنتلا سے کہا، میں رسی اسی ستون کے ساتھ باندھ کر ایک سرا کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر نوکر کوٹری سے نکل گیا۔ باہر سے اس نے دروازے پر تالا ڈالا اور پھر نیچے چلا گیا۔ اس نے رسی کو ستون سے باندھ دیا تھا۔ شکنتلا نے رسی کا دوسرا سرا کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ یہ مکان کا پچھلا حصہ تھا۔ سلاخیں اکھڑ جانے سے وہاں اتنی جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ شکنتلا بڑی آسانی سے اس میں سے گزر سکتی تھی۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ شکنتلا کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا، وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور کھڑکی کی سلاخوں والی جگہ سے گزر کر باہر لٹک گئی۔ نیچے اس کے پیر کسی چیز سے نہیں ٹکرائے رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ نیچے کھسکنا شروع کر دیا۔ ایک منزل اتر کر اس کے پاؤں دوسری منزل کی کھڑکی کے چھجے سے جا لگے۔ چھجے پر رک کر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر خدا کا نام لے کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ رسی مضبوط تھی، وہ بڑی آسانی سے نیچے اتر رہی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑی۔ ویسے بھی آدھی رات کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور سارے ڈاکو اندر گہری نیند سو رہے تھے۔ شکنتلا جلدی جلدی لٹکتی ہوئی تیسری منزل سے بھی نیچے اتر گئی۔ اس کے پیر زمین پر لگے تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے رسی کو اسی جگہ پھینکا اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جس جگہ سے گزر رہی تھی یہ ایک کچا راستہ تھا جو گندے نالے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ ایک طرف کچے مکانوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی۔ شکنتلا کو بھاگتے دیکھ کر ایک جھونپڑی کے باہر سویا ہوا کتا زور سے بھونکا۔ شکنتلا رک گئی اور پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ کتا پھر سو گیا۔ شکنتلا نے دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شہر سے باہر آ گئی۔ ستاروں کی روشنی میں اسے دور ایک جگہ سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ وہ کسی بھی گھر میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سارا شہر ہی ڈاکوؤں کا ہے۔ پھر بھی صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کسی نہ کسی جگہ پناہ ضرور حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ جب ڈاکو اس کی تلاش میں نکلیں تو وہ کسی جگہ چھپی ہوئی ہو۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ کسی مکان کے اندر جا کر پناہ حاصل کرے، پھر اسے خیال آیا کہ اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر شکنتلا نے دریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہ بہت جلد دریا کنارے پہنچ گئی۔ ستاروں کی ہلکی روشنی میں دریا کنارے اگے ہوئے درختوں کے جھنڈ خاموش کھڑے تھے۔ دریا کا پانی بڑی خاموشی سے بہ رہا تھا۔ وہ شمال کی طرف دریا کنارے آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ شہر سے دور نکل آئی۔ اب مشرق میں پھو پھٹ چکی تھی۔ آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی پھیلنے لگی۔ شکنتلا تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اس نے سانس لیا، دریا کا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، وہ تازہ دم ہو گئی۔ ہلکی ہلکی صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ اس روشنی میں شکنتلا کو ایک جگہ جھاڑیوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ وہ اس جھنڈ کی طرف آ گئی۔ یہ جھاڑیاں اونچی اور پھیلی ہوئی تھی۔ جھاڑیوں کے اندر خالی جگہ تھی۔ زمین پر جھاڑیوں کے خشک پتے اور سوکھی شاخیں بکھری پڑی تھی۔
اس سے اچھی جگہ چھپنے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکی۔ شکنتلا نے سوچا جب تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا اسی جگہ چھپ جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جھاڑیوں کے اندر جگہ صاف کی۔ جھاڑیوں کے اندر آنے والی جگہ پر شاخیں توڑ کر الگ کی تاکہ باہر سے کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ اندر کوئی ہے۔ وہ سوکھی شاخوں کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات بھر کی جاگی تھی، وہ لیٹتے ہی سو گئی۔ اب ذرا ڈاکو رامو کی بھی خبر لیتے ہیں کہ اس نے جو صبح کو دیکھا کھڑکی کی سلاخیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور باہر رسی لٹک رہی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے آگ ببوکا ہو گیا۔ وہ ابھی 5000 سونے کی شفیوں میں شکنتلا کا سودا کر کے آ رہا تھا۔ اتنا بڑا نقصان بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے سارے نوکروں کو قطار میں کھڑا کر دیا۔ چوکیدار کو تو اس نے الٹا لٹکا دیا۔ جو نوکر کھانا لے کر جاتا تھا انہیں بھی چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ جس نوکر نے شکنتلا کو فرار ہونے میں مدد دی تھی وہ رامو کا بڑا پرانا نمک خوار تھا۔ اس پر رامو کو شک نہ ہوا، یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ کوئی پتا نہیں تھا کہ بوڑھا نوکر سب کچھ بتا دیتا۔ رامو کا مارے غصے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ہنٹر سے نوکروں کو مارنا شروع کر دیا۔ نمک حرامو، ہماری مدد کے بغیر وہ یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ ضرور تم میں سے کسی نے اسے رسی لا کر دی اور سلاخیں توڑ کر دی ہیں۔ رامو نے مار کر نوکروں کا کچومر نکال دیا، مگر اب چڑیا اڑ چکی تھی۔ نوکروں کو مارنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے خاص ڈاکو ساتھی کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شکنتلا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مکان کے باہر شکنتلا کے پاؤں کے نشان گندے نالے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ڈاکو پیروں کے نشان کو دیکھتے ہوئے آگے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک خطرناک بات تھی کیونکہ پاؤں کے نشان انہیں شکنتلا کی جاڑیوں تک لے جاتے تھے، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ صبح ہی صبح دریا کنارے بھینسوں اور بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا جس نے شکنتلا کے پاؤں کے نشان مٹا دیے۔ دریا کنارے پہنچ کر رامو اور ساتھی گھوڑوں پر سے اتر پڑے۔ شکنتلا کے پاؤں کے نشان بھینسوں اور بکریوں کے پاؤں کے نشانوں میں گم ہو گئے تھے۔ رامو وہی بیٹھ گیا۔ اس کا 5000 اشرفیوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے نوکروں کو کوسنا شروع کر دیا، پھر اپنے ساتھی سے کہا اگر وہ لڑکی دریا کنارے تک آئی ہے تو ضرور دریا کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دریا کے ساتھ ساتھ سے تلاش کرنا چاہیے۔ پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔